کاشف صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کی سروے فائنڈنگ کیا بتاتی ہے کہ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں؟ تو کتنے پرسنٹ ہیں لوگ جو مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں؟ شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں ہمارا سروے تو ہمیں یہ بتاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹریکنگ ریسرچ ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا اگر میں بیک گراؤنڈ یہ بتاؤں کہ ہم نے 100 ڈیز گورنمنٹ کی پرفارمنس سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، اور اس وقت ہم تقریباً کوئی 11ویں یا 12ویں ویو کر رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد اسے کرتے ہیں. تو اس میں ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ گزشتہ 3 مہینے کے اندر آپ کے خیال میں مہنگائی بڑھی یا کم ہوئی؟ تو اس وقت 98% لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے اس کے اندر. پچھلی دفعہ یہ تقریباً کوئی 92% لوگ تھے، اب 98% لوگ ہیں، یعنی 8 سے 6-7% کا فرق ہوا. تو ایک تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کو مطلب اس سیمپل کے اندر وہ ہر قسم کا آدمی ہے جس نے گورنمنٹ کو ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس کے اپوزیشن میں ہو یا اس کے فیور میں ہو. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 98% لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف 2% لوگ ایسے بچے ہیں جن کا خیال ہے کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں بڑھی، اور وہ حکومت کے بہت ہی کور بیس ہوگی یا اس کے اپنے وزراء کے لوگ حمایتی رہ گئے ہوں گے. باقی سارے 98% تو بہت بڑی پرسنٹیج ہے. پھر اسی طریقے سے مالی حالات کیا وہ بہتر ہیں یا غلط طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر لوگوں کی رائے. جی ہاں، وہ جو ایک جی دیکھیں، جب مالی حالات کے ہم پوچھتے ہیں کہ حکومت کا ٹریک مالی حوالات سے یا مالی پالیسیوں کے لحاظ سے کیسا ہے، تو تقریباً کوئی 75% کے قریب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالی حالات اور مالی پالیسیوں کے لحاظ سے جو اکنامیکل پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، اس کے ساتھ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور اس کے اندر ان کو پرابلم ہو رہی ہے اس کے اندر. اور اسی طرح جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا ایک موقف یہ ہے کہ کیا یہ اس وقت موجودہ جو بھی اکنامک کرائسس ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ پرانی گورنمنٹ کی جو ہے پالیسیز ہے جس کی وجہ سے یہ تمام پرابلمس ہوتی ہیں. تو اس وقت کوئی تقریباً 61% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کی ہی پالیسیز کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہیں، اور ان کے نیریٹو کو بائی کرنے والے صرف 30% لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاید پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے یہ ہو. میں آپ کو بڑی دلچسپی بات بتاؤں کہ جب ہم نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا تھا تقریباً جولائی 2019 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو بیانیہ سیٹ کر رہی تھی کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہے جو پاکستان جس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 61% پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے اس بیانیے سے متفق ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر پاتے ہیں، رات کو روٹی کھا کے سوتے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ دیکھیں اس کے اندر تو تقریباً اس وقت کوئی 68% کے قریب لوگ ہیں جو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور تقریباً کوئی 32% لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر ہم ان 32% لوگوں سے سوال پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی بچت ہو جاتی ہے، تو اس میں سے بھی کوئی 30% لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بچت نہیں ہوتی. اسی طرح وہ 68% لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں، تو اس میں تقریباً کوئی 32-33% لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرضہ لے لیتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ اپر سوشل اکنامک کلاس سے کم اور لوور سوشل اکنامک کلاس سے زیادہ تر لوگ ہیں جو کہ قرضہ لیتے ہیں. اس کے بعد تقریباً کوئی اضافی کام یا پارٹ ٹائم جاب. پھر آپ نے ایک ان سے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان کی سمت درست ہے، کیا پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے یا پاکستان کی سمت غلط ہے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ تھوڑا سا تیزی سے، جلدی سے. جی تقریباً کو 72% لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مجموعی طور پہ غلط سمت کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، پولیٹیکل تمام چیزوں کو اس کے اندر احاطہ ہوتا ہے، تو پاکستان مجموعی طور پہ جو ہے وہ غلط سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی ان آفس جو پرفارمنس ہے پچھلے 3 ماہ کے اندر، لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں اگر ہم اس سے پچھلے 3 مہینے کے اگر دیکھیں تو اس وقت تقریباً کوئی 43% لوگ ان سے مطمئن تھے، اور غیر مطمئن لوگ 35% ہیں. لیکن موجودہ کنڈیشنز کے اندر جو اکتوبر کے اندر ہم نے کام کیا تو ان کا ڈسسیٹسفیکشن تقریباً اب کوئی 51% ہے، اور جو سیٹسفیکشن ہے وہ 43% سے کم ہو کے 20% پہ آ گیا ہے. پچھلی دفعہ یہ سیٹسفیکشن جو ہے انہوں نے امپروو کیا تھا کیونکہ ایک نیریٹو دے رہے تھے کہ ملک معاشی حالات سے نکل چکا ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے بلیو کیا تھا، تو اس وقت سیٹسفیکشن ان کا زیادہ تھا اور ڈسسیٹسفیکشن کم تھی. لیکن اس وقت معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے. اب 51% غیر مطمئن ہے، تو وزراء کے اوپر بھی آپ نے سوال کیا. آپ نے شاہ محمود کے اوپر، فواد چودھری کے اوپر، شوکت ترین کے اوپر، اسد عمر کے اوپر، ان چاروں کے اوپر کیا رائے آئی؟
دیکھیں جو ٹیکنیکلی جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ان کے تمام منسٹریز میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ منسٹریز کی پرفارمنس کی ہی بنیاد پہ گورنمنٹ کا امیج کریٹ ہوتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کا امیج اوپر سے بہتر ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب منسٹریز کا بھی بہتر ہو رہا ہوگا. یہی ٹریک ریکارڈ ہمیں ہر جگہ نظر آیا, کیونکہ اس وقت ایک نیگیٹیوٹی اوور آل گورنمنٹ اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ذہن موجود ہے, تو اس کا امپیکٹ تمام وزراء کی پرفارمنس کے اوپر آیا, اور کوئی بھی کسی ایک کو ایکسکلوسیولی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہتر ہے. تو سنگل ڈرائیونگ فیکٹر جو ہے, مہنگائی کے ہاتھوں لوگ پریشان ہیں اور حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں. ون لائنر سر. جی ایک اور اصل میں اس میں ایک اور چیز بھی جو تھوڑی سی پرابلمٹک ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا ہوگا ٹریک ریکارڈ, وہ ہے کرپشن انڈیکس. کرپشن انڈیکس کے اندر جو ہے وہ کنزیکٹیولی جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ اکتوبر 2019 سے نیگیٹیوٹی انکریز ہوتے ہوئے. سوال ہمارا یہ تھا کہ کرپشن کے حوالے سے حکومتی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو کرپشن پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ تو اس وقت کوئی 85% لوگ کہہ رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے بڑھ گئی ہے. یہ وہ ایک چیز ہے جس کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے. مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں مل کے کوئی پرابلم کریٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ کے لیے.